ہم سب کے بڑے اس عظیم جلسے کے عظیم روح رواں حضرت مولانا شفیق احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محتمم مدرسہ ہادہ و خلیفہ اجل حضرت شاہ مفتی عبداللہ صاحب پھول پوری اعظم گڑھی رحمہم اللہ تعالی رحمتا واسعہ۔ اللہ تعالی حضرت کے درجات کو بلند فرمائے اور جامعہ ہادہ کے روئے رواں کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میں نے نبی کریم علیہ السلام کی ایک مختصر روایت جسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، جس میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے، میں نے وہ حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ میرے عزیزو، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں انسانوں کو انسان بنانے آئے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد دنیا کے حالات آپ سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ اگر یہ کہہ دیا جائے تو دنیا میں شاید غلط نہ ہو کہ جس چیز کے لیے دنیا بنائی گئی تھی، جن انسانوں کے لیے دنیا کو بسایا گیا تھا، وہی انسانیت دفن ہو چکی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام اسی انسان کو دوبارہ انسان بنانے کے لیے تشریف لائے، اور آپ نے دیکھا، آپ نے 40 سالہ بہت مقدس زندگی گزاری، پھر آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، پھر آپ نے قوم میں تبلیغ اور پیغام حق کو سنانا شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے حالات کے رنگ اور رخ بدلنے شروع ہو گئے، ہر طرح کی تکالیف آپ نے برداشت کی، حالات سے آپ نے سمجھوتا کبھی نہیں کیا، اپنے مشن پر آپ لگے رہے، اور آپ نے دیکھا کبھی اللہ کے رسول نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اور صحابہ کرام آپ سے جڑتے گئے، اور وہ جہلائے عرب جن کے بارے میں کہا جائے کہ دنیا کا کوئی خطہ، دنیا کی کوئی سرزمین ایسی نہیں تھی جو اس حجاز مقدس جسے کہا جاتا ہے اس سے بدتر ہو۔ ساری دنیا میں حکومتیں قائم تھیں، رومن امپائر ہو یا برشین امپائر ہو، دنیا میں سلطنتیں وجود میں تھیں، لیکن اس سرزمین پر کوئی بھی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور کچھ سالوں میں اس سرزمین کا جسے لوگ پتہ نہیں کن کن برائیوں سے یاد کرتے تھے، اس سرزمین کو مقدس سرزمین کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ وہ جہلائے عرب جن کی جہالت کا چرچا تھا، جو بات بات میں لڑ جایا کرتے تھے، جہالت کے اعلیٰ معیار پر تھے، نبی کریم علیہ السلام کے دامن سے جڑے، آپ کی تعلیمات سے وابستہ ہوئے، آپ کے اخلاق کو اپنایا، نبی کریم علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات کے پیروکار بنے، تو اللہ رب العزت والجلال نے اعلان کیا، کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اے نبی جی ان سے کہیے ان کے لیے جنت پکی ہو چکی ہے۔ اور خود اللہ کے نبی اپنے اصحاب کے سلسلے میں فرماتے ہیں، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کے پیچھے چلو گے راہیاب ہو جاؤ گے۔ اس فرمان نبوی کو ہم نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، جس میں اللہ کے نبی نے حالات کی کایا بدلی۔ ایک موقع پر صحابہ کے درمیان آپ نے ارشاد فرمایا، لوگو تم میں سے جو شخص جھوٹ کو اس لیے چھوڑ دے کہ وہ جھوٹ سمجھتا ہے، من ترک الکذب وهو باطل فقد بنی له فی رفض الجنہ، جو شخص جھوٹ کو جھوٹ سمجھ کر چھوڑ دے، عیب سمجھ کر چھوڑ دے، جو یہ سمجھ کر چھوڑ دے کہ دنیا کا کوئی سماج، دنیا کی کوئی تہذیب، دنیا کا کوئی کلچر، دنیا کا کوئی مذہب اور دنیا کی کوئی قوم جھوٹ کو اچھا نہیں سمجھتی ہے، اس لیے چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے لیے اللہ ایک جنت میں محل تعمیر کرے گا۔ میرے عزیزو،
آج مسلمانوں کا اتنا بڑا مجمع موجود ہے. اللہ کے نبی نے ایک موقع پر صحابہ کے دریافت کرنے پر کہ اللہ کے نبی مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جی ہو سکتا ہے. مومن اور گناہ کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے. اللہ کے نبی مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن بخیل ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. ذرا ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا میرا کوئی دن ایسا ہوتا ہے جو جھوٹ سے پاک ہو؟ کیا میری کوئی ایسی نشست اور برخاست ایسی ہوتی ہے جس میں ہم کسی کے لیے جھوٹ، غیبت، عیب، بہتان نہ لگا دیں؟ کیا ہماری کوئی بیٹھک ایسی ہے کہ جس میں ہم بیٹھیں تو کسی اور کا غیبت اور برائی سے تذکرہ نہ کریں؟ اس زبان پر کنٹرول رکھیں. کیا کبھی یہ نہیں سوچا جاتا کہ میں مسلمان ہوں اور زبان کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے؟ اللہ اعلان کرتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جب زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے تو فوراً ایک نوٹ بک لیے ہوئے فرشتہ بیٹھا رہتا ہے، اسے لکھ لیتا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو زبان سے بولے اور اللہ کے یہاں لکھا نہ جائے. کل آپ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، حالات ناگفتابے ہوں گے، لیکن آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ کیا اس وقت آپ یہ کہہ دیں گے کہ میں جھوٹ نہیں بولا کرتا تھا؟ کیا قرآن کی آیت آپ پر ہم پر فٹ نہیں آتی؟ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، کہ اللہ اس دن سب سے زیادہ جو دنیا میں بولا کرتی تھی اللہ اس پر تالا لگا دے گا. بولیں گے تو ہاتھ بولیں گے، بولیں گے تو یہ پیر بولیں گے، بولیں گے تو ہمارے جسم کے اعضاء بولیں گے، نہیں بولے گی تو وہ زبان نہیں بولے گی جو دنیا میں سب سے زیادہ بولا کرتی تھی. اس لیے میرے عزیزوں، اللہ کے نبی کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہوئے کم سے کم زبان کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرو. ہم نیکیاں نہیں کر پاتے ہیں، کم سے کم جو کبھی نیکیاں بھولے سے ہو جاتی ہیں اسے دوسروں کے نام اعمال میں دینے کی تو کوشش نہ کریں. کم سے کم یہ تو خیال رکھیں. مفتی الہی بخش کا واقعہ بہت مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا. کاندھلا کے ایک بڑے عظیم مفتی گزرے ہیں انگریز کے زمانے میں. ایک جگہ کا واقعہ ہے کہ دونوں میں اختلاف ہوا برادران وطن میں اور مسلمان بھائیوں میں کہ زمین کے سلسلے میں. واقعہ لکھا ہوا ہے کہ لوگ حضرت مفتی صاحب کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ زمین ہے جس پر ہم لوگ مسجد بنانا چاہتے ہیں. ہندو بھائیوں نے کہا کہ یہ ہماری جگہ ہے، ہم اس پر مندر بنائیں گے. دونوں میں اختلاف ہوا، عدالت تک کارروائی ہوئی. جج نے پوچھا جو انگریز تھا کہ کیا پورے اس علاقے میں، پورے اس کاندھلے میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی آپ بھی بات مان لیں اور دوسرا گروپ بھی مان لے؟ تو مسلمانوں سے پہلے ہندو بھائیوں نے یہ کہا تھا، برادران وطن نے یہ کہا تھا کہ اگر مفتی صاحب، مفتی الہی بخش یہ بتا دیں کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے تو ہم زمین کو چھوڑ دیں گے. تاریخ طے ہوئی، مفتی صاحب تشریف لائے عدالت میں. مجھے قصہ نہیں سنانا ہے، سنا ہوگا. مجھے اس جج کا ججمنٹ سنانا ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا. مفتی صاحب سے جج نے پوچھا کہ مفتی صاحب یہ زمین آپ کی ہے، مسلمانوں کی ہے یا کسی برادران وطن کی ہے اور ہندو بھائیوں کی ہے؟ تو مفتی صاحب نے سن کر کے کہا میری جب سے معلومات ہیں، میں جب سے جانتا ہوں یہ زمین برادران وطن کی تھی. مسلمانوں کے بیچ میں ہونے کے باوجود بھی یہ زمین ان بھائیوں کی ہے. یہ چاہے اس پر مندر بنائیں، چاہے کچھ کریں، میری زمین اور مسلمانوں کی نہیں ہے. مفتی صاحب کی بات سن کر کے اس جج نے جو ججمنٹ لکھا وہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو سن کر کے ججمنٹ لکھتا ہے کہ لوگوں آج اسلام جیت گیا، مسلمان ہار گیا. آج عزیزان گرامی، میں کہہ رہا تھا
کہ مفتی صاحب کے اس بیان کو دیکھ کر کے اس انگریز جج نے ججمنٹ لکھا کہ آج اسلام جیت گیا، مسلمان ہار گیا۔ میرے عزیزو، یہ ایک جملہ ہے صرف یہ کہنے کے لیے کہ اسلام جیت گیا نہیں، اسلام کی شان بلند ہو گئی، اور تاریخ گواہ ہے، وہ عدالت شاید آج موجود ہے کہ نہیں دیکھا، لیکن اسی کے اندر ہندو بھائیوں نے مسلمانوں کی بات سن کر کے اور مفتی صاحب کا بیان دیکھ کر کے یہ اعلان کیا تھا کہ اب میں اعلان کرتا ہوں کہ جو اتنا سچا مذہب ہو، جو کسی کے لیے کوئی رواداری کے بجائے کوئی مخالفت نہ کرتا ہو، وہ مذہب ایسا سچا ہے تو ہم سب اس مذہب کو قبول کرتے ہیں۔ اور اس عدالت میں تمام مسلمانوں نے اس عدالت کے اندر کلمہ پڑھا، ہندو بھائیوں نے، اور یہ اعلان کیا کہ اب مسلمان بھائی مسجد بنائے نہ بنائے، ہم مسجد بنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ زبان کی حفاظت اور زبان کی سچائی کا ایک ایسا انوکھا واقعہ ہے جسے ہر آدمی اپنے اندر یہ سوچے کہ کیا میری بات کا آج یہ حیثیت، یہ ڈیمانڈ ہے کہ میں کوئی بات کسی کے سامنے کہہ دوں تو مان لی جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ لوگوں زبان پہ کنٹرول کرنا سیکھو۔ من ترک الکذب وهو باطل فقد بنی له فی رفض الجنہ، اللہ تمہیں جنت میں محل تعمیر کر کے دے گا۔ ومن ترک المراء وهو محق فقد بنی له فی وسط الجنہ۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی، جو شخص جھگڑے کو، لڑائی کو، آپس میں دشمنی کو اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، میں نہیں لے رہا اس لیے کہ لڑائی ہوگی، وہ جانتا ہے یہ زمین میری ہے، یہ جائیداد میری ہے، اور اس کے باوجود بھی لڑائی کا اندیشہ ہے، تو لڑائی کو چھوڑتا اس لیے ہے، حق ہونے کے باوجود، اپنی زمین ہونے کے باوجود، اپنی جائیداد ہونے کے باوجود اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ لڑائی جھگڑا میں نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنا حق سمجھتے ہوئے بھی لڑائی جھگڑے کو کوئی چھوڑ دے، فقط بنی له فی وسط الجنہ، اللہ جنت کے بیچوں بیچ اس کے لیے محل تعمیر کرے گا۔ ومن حسن خلقه فقد بنی له فی اعلیها، جو اپنے اخلاق اچھے کر لے، اپنے عادات اچھے کر لے، اپنے طور طریقے اچھے کر لے، اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے، کہ اللہ اس کے لیے سب سے بلند جگہ پر محل تعمیر کرے گا۔ یہ جلسے، یہ لوگوں کا جمع کرنا، یہ اکابر کا اکٹھا ہونا، یہ دل کی پاکیزگی کے لیے کوششیں کرنا، یہ تصوف، یہ اخلاق کی اعلیٰ معیار ہے۔ تصوف نام ہی ہے، اکابر بتائیں گے جہاں مدح و ذم برابر ہو جائیں، جہاں کوئی برائی کرے تو یہ سوچنے پر دل آمادہ ہو میرے اندر یہ برائی ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو دور کرنے کی کوشش کرے، کوئی اگر تعریف کرے تو آدمی بھول نہ جائے بلکہ یہ سوچے کہ واقعی میرے اندر یہ اچھائی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ اسی لیے یہ جلسہ، اسی لیے مجلس سجائی گئی ہے کہ میرے اندرونی کیفیات کے اندر تبدیلی آئے، میرا وہ رشتہ جو اللہ سے کمزور پڑ چکا ہے، وہ رشتہ جو اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے، اس رشتے میں مضبوطی آئے، استحکام آئے، ہم اپنا رشتہ اللہ سے جوڑنے والے بنے۔ اسی لیے ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں، اور آج کی مجلس جس شخصیت کے لیے لگائی گئی تھی، اتفاق یا اللہ کا کرنا یہ ہوا، تقدیر کا ماننا یہ ہے، ہم نے تو تقدیر پر ایمان رکھا ہے کہ آج سرپرستی میں حضرت مفتی شاہ احمد اللہ صاحب کی صدارت میں اور ان کی سرکردگی میں، ان کی سرپرستی میں مجلس کا چلنا تھا، لیکن حضرت والا کی طبیعت انتہائی خراب ہونے کی وجہ سے حضرت والا نہیں آ سکے، لیکن آپ کی محبت، آپ کا آنا، آپ کا یہاں جمع ہونا، آپ کا مل کر کے بیٹھنا اکابر اور اللہ والوں سے یقیناً آپ کے تعلق کی دلیل ہے۔ وہ نہیں آئے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے آپ کس نسبت سے آئے ہیں، اللہ آپ کے آنے کو ضائع نہیں کرے گا۔ اسی طرح ہم سب کے قائد، بڑے صدر جمعیت علماء ہند، وہ عظیم تاریخی جماعت کے رہنما حضرت مولانا سید محمود صاحب اسعد مدنی مدد اللہ العالی بھی کچھ ایسے عذر اور بیماریوں کی وجہ سے اچانک ان کا آنا کینسل کر دیا ہو گیا، اور وہ یقیناً اپنے وعدے کے اکابر بہت پکے ہیں، آپ
آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ٹائم دے کر کے ان کا آنا نہیں ہوا، نہیں، وہ مجبوراً کسی ایسی بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکے، ورنہ ایسی جماعت جو قومی نظریے کی مخالفت کی تھی اور ایک متحدہ قومیت اور پلیٹ فارم بنانے کے لیے انہوں نے جن بن دن کی بازی لگائی تھی، یہ انہی اکابر کی دین ہے۔ آج ہم یہاں موجود ہیں تو یہ علماء کی دین ہے، آج میرے سروں پہ ٹوپیاں موجود ہیں تو یہ ان مدارس اور مکاتب اور علماء کی جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ اللہ حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کو کروٹ کروٹ چین نصیب فرمائے کہ اس جیالے اور اس کے رفقائے اعظام نے جن مدارس اور مکاتب کی بنیاد ڈالی تھی، اگر انہوں نے یہ کام نہ شروع کیا ہوتا تو آج میرا ملک بھی اسپین ہوتا، میرا ملک بھی وہ ہوتا جہاں جنازہ پڑھانے والے نہیں ملتے، جہاں قرآن پڑھانے والے بڑی مشکل سے دستیاب ہوتے ہیں، جہاں ہمارے لیے قرآن پڑھنے کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا قصہ بتا کے، بہت چھوٹا سا قصہ بتا کے کہ جہاں مدارس نہیں ہے، ان اکابر کی جد و جہد وہاں نہیں لگی، اس ہندوستان کی طرح ہر مسجد میں مکاتب اور مدارس قائم نہیں ہے، وہاں کی صورتحال کتنی عجیب ہے۔ نیوزی لینڈ دنیا کا ترقی یافتہ ملک ہے، اور اس ملک کی صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ پوری دنیا میں تھیوری کے اعتبار سے کہیں اسلام نافذ ہے اور قوانین پر عمل ہوتا ہے، تو ایک نمبر پر سروے ہوا 10 ٹاپ یونیورسٹیوں نے، جس میں سے ایک ہندوستان کی یونیورسٹی بھی شریک نہیں تھی، 10 ٹاپ یونیورسٹیوں نے سروے کیا تھا کہ سب سے اچھا مذہب کون ہے؟ اسلام ہے۔ آپ بھی کہیں گے، ہم بھی کہیں گے۔ دوسرا سروے جو عجیب تھا، کیا دنیا میں کہیں تھیوری کے اعتبار سے اسلام پایا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ تھیوری کے اعتبار سے اسلام لا الہ الا اللہ پڑھنے کی بات نہیں کر رہا، محمد رسول اللہ کی غلامی کا دم بھرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جو قوانین زندگی گزارنے کے اسلام نے دیے ہیں، جو قوانین معاشرت کے دیے ہیں، سماج کے دیے ہیں، کاروبار کے دیے ہیں، کیا دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جہاں وہاں پر ہوتا ہے؟ تو پوری دنیا میں سب سے اول نمبر پر نیوزی لینڈ آیا تھا، اور 33ویں نمبر پر جس کا انتظار کر رہے تھے